آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع پر، وہ سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے: اسرائیل کو کون تباہ کرے گا؟ کیا یہ تباہی قرآن میں بتائی گئی ہے؟ کیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی نشانیاں دی گئی ہیں؟ چلیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح فرمایا: بنی اسرائیل، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ پہلا فساد بخت نصر کے ذریعے ختم ہوا، لیکن دوسرا فساد کب آئے گا اور اسے کون ختم کرے گا؟ مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ دوسرا فساد آخری زمانے میں ہوگا، اور یہی وہ اسرائیل ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلا فساد، جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ دوسرا فساد، جب وہ آخری زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ کریں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور اس دوسرے فساد کو اللہ کے برگزیدہ بندے ختم کریں گے۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں۔ یہ جنگ صرف ایک معمولی جھڑپ نہیں ہوگی، یہ ایک عظیم جنگ ہوگی۔ اور پھر وہ مشہور حدیث: پتھر اور درخت پکاریں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ البتہ غرقد کا درخت نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آج اسرائیل میں غرقد کے درخت کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ دجال کا قتل کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اس سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، وہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرائیں گے۔ یہ وہی مشہور زمانہ جنگ ہے جس کا ہمیں انتظار ہے۔ لیکن کیا امریکہ اور روس اس میں کردار ادا کریں گے؟ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد روس یا چین ہو سکتے ہیں، اور رومیوں سے مراد امریکہ اور مغربی طاقتیں ہیں۔ یہ سب اس عظیم جنگ کا حصہ ہوں گے۔ تو آخر انجام کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے: ہم نے لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اسرائیل کوئی مستقل ریاست نہیں، یہ ایک عارضی قبضہ ہے۔ جس طرح اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اسی طرح اسرائیل کا بھی انجام قریب ہے۔ تو چلیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عظیم جنگ کا غازی بنائے اور فلسطین کو جلد آزادی عطا فرمائے۔ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔